بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ کلاس کے اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میتھ کی اگلی کلاس ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے پہلے چیپٹر کا، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم اس میں کچھ باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں انہی کی ریپیٹیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ کویشچن نمبر 7 ہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہی سب باتیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ بار بار دہرانے سے ہم کو بات یاد ہو جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کویشچن نمبر 7 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ واٹ ڈز دا 7 in each of the following number symbols tell us about the number۔ یہ جو نیچے نمبر لکھے ہیں ان نمبرز میں سے ہر نمبر میں موجود 7 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس نمبر میں، پہلے والے نمبر میں جو 7 ہے وہ ٹینس کے پلیس پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا کہ ڈیجٹس اگر 3 ڈیجٹس پر مشتمل ہے کوئی نمبر تو اس کا جو پہلا مقام ہوتا ہے اسے ہم یونٹ کہتے ہیں، دوسرے والے کو ٹینس کہتے ہیں اور تیسرے والے کو 100 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو سوال ہے جس میں 573 لکھا ہوا ہے، اس میں 7 کس کو شو کرتا ہے؟ 7 ٹینس کو شو کرتا ہے، اور خود کیا ہے یہ؟ خود یہ 10 7 ہیں، تو 10 7 دراصل کیا بنتے ہیں؟ 70 بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اب کاپی میں کیسے لکھنا ہے اس کو؟ کاپی میں لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایسے اے کا نمبر ڈال کر کویشچن نمبر 7 کا ایسے ہیڈنگ ڈالیں گے، کویشچن نمبر 7، اور اے میں آپ کیا لکھیں گے؟ 573، ٹھیک ہے؟ اور اس میں 7 کو سرکل کریں گے۔ 7 کیا ہے؟ 7 is tens، 7 is tens، 8 is 70، کیا ہے یہ؟ یہ 70 ہے۔ یہ ایک سوال آپ نے کر لیا۔ اب ایسے ہی آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لکھیں گے آپ بی اور لکھیں گے 3 5 7، اس میں سرکل کرنا ہے کس کو؟ 7 کو۔ 7 اس میں کیا ہے؟ 7 is کیا ہے؟ یونٹ، 7 is یونٹ، ٹھیک ہے؟ اور 8 is 7، 8 is 7، کیونکہ یونٹ کو آپ یونٹ ہی کہتے ہیں، ایسے لکھ دیں 7، یا گنتی میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ 7، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اب آپ کو یہ تیسرا سوال بھی کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے بچے سمجھ گئے کام کو؟ چلیے اب ہم جا رہے ہیں اگلے ٹاپک کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ the 9 in 290، یہ اب آپ کے پاس ایک نیا نمبر ہے 298، ٹھیک ہے؟
where the number of tens is shown. 9 جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ ٹینس کے مقام پر موجود ہے اس میں، ٹھیک ہے. The 9 in 298 tells us 9 اس لفظ میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں 9 ٹینز ہیں. 9 ٹینز کا مطلب 90. 9 ٹینز کا مطلب 298. تو 200 کو 200 لکھ دیا، 90 کو 90 لکھ دیا اور 8 کو 8 لکھ دیا. صحیح ہے. 100 کے ساتھ آپ کو 2 زیرو لگانے پڑتے ہیں. ٹینز جو ہے وہ 1 زیرو سے شو ہوتا ہے. یونٹ کے ساتھ آپ کو کوئی زیرو لگانا نہیں پڑتا. تو یہ بات آپ کو سمجھائی گئی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی. اچھا، اب یہ 298 تھا، اسی میں دوسرا نمبر ہے 928. اس میں 9 کہاں ہے؟ اب اس میں 9 جو ہے وہ 100 پلیس پر واقع ہے. یہ یونٹ پلیس ہے، یہ ٹینس پلیس ہے اور یہ 100 پلیس ہے. تو 100 پلیس پر اس جگہ میں اس نمبر میں 9 100 پلیس پر واقع ہے، اسی لیے کہلائے گا 900. اور 2 اس میں ٹینس پلیس پر ہے تو یہ کہلائے گا 20 اور 8 اس میں یونٹ پلیس پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو صرف سمجھنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیے ایک اور سوال آپ کو نمبر دیا گیا 829. اس میں جو 9 ہے وہ یونٹ پلیس پر ہے، لہذا اس کو جب آپ لکھیں گے تو اس کے ساتھ کوئی زیرو نہیں لگائیں گے. 8 اس میں 100 پلیس پر ہے اس لیے لکھا 800. 2 اس میں ٹینس پلیس پر ہے اس لیے لکھا 20 اور 9 اس میں جو ہے وہ یونٹ پلیس پر ہے. ٹھیک ہے، تو وی کین سے دا پلیس ویلیو آف دا 9 ان 829 از یونٹس. ٹھیک ہے، سب بچوں کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم جا رہے ہیں اگلے پیج پر. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اگلے پیج پر کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں آپ کو نوٹ کرنی ہے. دا نمبر سمبل فار 28 اس طرح سے لکھا جائے گا. 28 اس طرح سے. کچھ بچے 28 کو ایسے لکھ دیتے ہیں 28، وہ سمجھتے ہیں 20 الگ ہے اور 8 الگ ہے. یہ تو 28 میں جب آپ ایسے لکھیں گے تو یہ یونٹ ہو گیا، یہ ٹینس ہو گیا اور یہ کس کو شو کر رہا ہے؟ 100 کو. تو یہ تو بن گیا 208. ٹھیک ہے، تو 28 کو ایسے نہیں لکھنا جیسے میں آپ سے کہوں 35 تو آپ لکھیں پہلے 30 اور پھر لکھیں 5. نہیں، 35 کا مطلب جو 30 ہے اس میں 3 ٹینز ہے اور 5 یونٹ ہے. اب یہ بن گیا 30، 3 ٹینز کا مطلب 30 اور یہ 5. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ سے 28 کہا جائے تو ایسے 28 نہیں لکھنا. اسی طرح سے دیکھیے دا نمبر سمبل فار 118. 118 ایسے لکھا جائے گا. اکثر بچے 118 ایسے لکھ دیتے ہیں. 100 بھی آ گیا اور 18 بھی آ گیا، جبکہ یہ تو بہت غلط جملہ ہو گیا کیونکہ اس میں یہ یونٹ ہے، یہ ٹینز ہے، یہ 100 ہے، یہ 1000 ہے اور یہ 10,000 ہے. تو یہ تو بن گیا 10,018. لکھنے کے لیے بولا ہم نے 118، بچے نے کیا لکھ دیا 10,018. تو جب آپ کو کہا جائے 100 تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ 3 ڈیجٹس پر آپ کا نمبر ہونا چاہیے، یونٹ، ٹینس اور 100. اب بولا 118، 18 کا مطلب اس میں 1 ٹینس ہے اور 8 یونٹ ہے، اس لیے 118 کو ایسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، سارے بچے سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھنا ہے. چلیے اگلی بات کیا نوٹ کرنی ہے؟ دا نمبر سمبل فار 124.
اگر آپ سے کہا جائے 124 لکھیں تو آپ کو ایسے لکھنا ہے، ایسے نہیں لکھنا ہے، یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ 124، 100 تو 3 ڈیجٹس میں بیان ہوتا ہے، یونٹ، ٹینس اور 100۔ اب بولا تھا 124، 124، تو 100 کا 1 یہاں تھا، 20 کا 2 یہاں تھا اور 4 کا یونٹس میں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ غلط جو ہے وہ اگر ہنڈریڈس میں آپ لکھ رہے ہیں تو صرف آپ 3 ڈیجٹس پر مشتمل نمبرز بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہ کلاس ورک آپ کا آ گیا۔ رائٹ دا نمبر سمبل فار آل دا ہول نمبرز فرام 100 اپ ٹو 150۔ آپ کو اپنی کاپی نکالنی ہے اور اس میں 100 سے لے کے 150 تک گنتی لکھنی ہے۔ 101، 102، 103، 104۔ ٹھیک ہے، ایک لائن میں 5 لکھنا ہے۔ 105، 106، 107، 108، ایسے کرتے کرتے آپ کو 109 کہاں تک لے کے جانا ہے؟ 150 تک لے کے جانا ہے۔ 110، 110 دیکھو میں نے غلط لکھا، 110 ایسے نہیں لکھا جائے گا، غلط ہے یہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو لکھنا 110، پھر 111، یہ بھی میں نے غلط لکھا۔ 100، یہ 100 آ گیا اور یہ 11، 112، 113، 114۔ ٹھیک ہے، 115، ایسے آپ کو چلتے چلتے 116، 117۔ آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ آپ کو ایسے چلتے چلتے 150 تک گنتی لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، کر لیں گے آپ یہ کام۔ چلیے اب ہم جا رہے ہیں اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 10 کو حل کرنے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کوشچن نمبر 10 میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے غور سے۔ رائٹ دا نمبر سمبلس فار آل دا ہول نمبرز فرام 420 اپ ٹو 460۔ 420 سے لے کے 460 تک آپ کو گنتی لکھنی ہے۔ کیسے لکھیں گے؟ 420 کے بعد کیا آتا ہے؟ 421، یہاں سے شروع کریں گے۔ 421، 422، پھر 423، پھر 424، پھر 425۔ ایک لائن میں 5 نمبر لکھیں گے اور آپ کو 60 تک جانا ہے۔ 426، 427، 428، 429، 430۔ ایسے آپ لکھتے لکھتے کہاں تک جائیں گے؟ 60 تک جائیں گے، 460۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو بھی پاز کریں، اپنی کاپی نکالیں، پہلے سوال اتاریے پورا، سوال اتارنے کے بعد اس کے نیچے 421 سے 460 تک گنتی لکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہمارا آج کی کلاس کا آخری سوال ہے۔ کوشچن نمبر 11، ڈرا 3 کالمز ان یور بک۔ آپ کو اپنی کاپی میں 3 کالم بنانے ہیں۔ رائٹ دا نمبرز نیم فرام آل دا ہول نمبرز فرام 637 سے 625 تک لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 کالم بنانے ہیں۔ پہلا کالم ذرا بڑا بنے گا، دوسرا کالم جو ہے وہ نمبر سمبل کا ہے وہ چھوٹا بنے گا، اور تیسرا کالم بھی بڑا بنے گا۔ تو آپ کی کاپی کے اندر ایسے 3 کالم آپ کو بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا بڑا بنانا ہے، یہ والا ذرا بڑا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کالم میں آپ کیا لکھیں گے؟
نمبر نیمز، ہیڈنگ کیا لگائیں گے؟ نمبر نیمز، ٹھیک ہے. دوسرے کالم میں آپ کیا ہیڈنگ لگائیں گے؟ سمبل. اور تیسرے کالم میں آپ لگائیں گے ایکسٹینڈیڈ ویلیو، ایکسٹینڈیڈ ویلیو. ٹھیک ہے، ایسے آپ کو ہیڈنگ ڈالیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 637 سے لے کے 625 تک. میں نے لکھا 600 سمبل میں، یہاں لکھیں گے 637، پھر 638، پھر اسی طریقے سے نیچے جاتے جائیں گے. صحیح ہے. اب یہاں نمبر کا نام لکھیں گے 630. اس کو بڑا کالم بنانا پڑے گا آپ کو. 7، اس کے سامنے آپ نے یہ لکھا. ٹھیک ہے. اور اس کے سامنے اس کی ایکسپینڈیڈ ویلیو لکھیں گے. ایکسپینڈیڈ کا مطلب 600 پورا 30 اور پورا 7. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ ایک سوال ہو گیا. پھر اس کے لیے بھی ایسے لکھنا ہے 638 ایسے لکھنا ہے پورا. اور یہاں لکھنا 600 پلس 30 پلس 8. یہ آپ کو 637 سے لے کے 625 تک کی پوری گنتی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سارا کام اپنی کاپی کے پیج کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور 637 سے تقریباً 15 نمبر آئیں گے. کتنے نمبر آئیں گے؟ 15. پہلا نمبر، دوسرا نمبر. تو کاپی کے ایک پیج پر اسے لانے کی کوشش کریں گے سارے بچے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلیں آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں. یہ سارا کام آپ کر کے، اس کاپی میں جو کام آپ نے کیا ہے اس کی تصویر کھینچ کے آپ میرے نمبر پہ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں. نمبر میرا یہ ہے 0312337998. ٹھیک ہے، اس پہ آپ واٹس اپ کریں گے. میں آپ کا کام چیک کروں گا آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، پھر آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آج کی کلاس ختم. اللہ حافظ.